یہ جو محرم سفر کے اندر شادی ہے، جی جی اس حوالے سے بھی کوئی رشتے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، کوئی خلش ہوتی ہے؟ ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ساس کہتی ہے کہ تمہارا گھر اس لیے نہیں آباد ہو پا رہا، آپس میں جھگڑا اس لیے رہتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے نا محرم میں ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، اصل میں دیکھیں عبدالمنان بھائی، بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو کام کرنے کی اجازت دی ہے نا، اس کے اندر ہمارے لیے خیر و برکت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جن کاموں سے ہمیں شریعت نے روکا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ جی اب ہم دیکھیں گے کہ کیا محرم یا سفر کے مہینے کے اندر شریعت نے ہمیں شادی سے روکا ہے؟ تو بالکل ہمیں شادی سے نہیں روکا۔ قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جس میں محرم یا سفر کے اندر شادی سے روکا گیا ہو، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں دیکھیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، اور باقی بھی صحابہ کرام کی اب اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو ان مہینوں میں شادیاں ہوتی تھیں، سفر میں بھی شادیاں ہوتی تھیں، محرم میں بھی ہوتی تھی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ ہمارے ملک کے اندر ایک مخصوص فرقہ اس نے جو اپنے عقائد کو پھیلایا نا، جی اور اتنا عام کر دیا ہے کہ اب ہر گھر کے اندر ان کے عقائد پہنچے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جی، تو اب انہوں نے خوشی کو جوڑ دیا ہے واقعہ کربلا کے ساتھ، کہ چونکہ محرم الحرام میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں خوشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب خوشی نہیں کرنی تو پھر کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ غم مناؤ، ٹھیک ہے، غم منائیں۔ تو اب شادی وہ کہتے ہیں یہ خوشی ہے، غم کے خلاف ہے، تو اب شادی نہ کریں۔ اب چونکہ لوگوں کو وہ روکنا چاہتے تھے، اپنے جو ان کے مخصوص اعتقادات ہیں وہ لوگوں کے اندر رائج کرنا چاہتے تھے، اور لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے پھر ان ایسی باتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا، ایسی افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ جو محرم میں شادی کرے گا منحوس ہے، بلکہ یہاں تک ہے محرم میں جو شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ میں نے ایسی بھی افواہیں سنی کہ محرم الحرام میں جو شادی کرے گا وہ مر جائے گا، لڑکی مر جائے گی، یا ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا، ان کا گھر ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی، یعنی ایسی نحوست والی باتیں پھیلائی گئیں سفر کے متعلق۔ حالانکہ رسول اللہ نے واضح فرمایا لا حام ولا سفر، سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر بدشگونی لینا اور اس طرح کا معاملہ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو محرم الحرام میں سفر میں شادی بالکل جائز ہے۔ کسی اور وجہ سے اگر کوئی گھر میں پرابلم ہے تو ہو سکتی ہے، ہمارے جو بھائی جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جس سفر میں یا محرم میں شادی کی وجہ سے گھر کے اندر بے سکونی ہے، تو ان کو کہیں ڈرے نا انشاءاللہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محرم سفر کی وجہ سے وہ بس، جیسے ہم نے پہلے بات کی، بے سکونی تو آج کل ہر گھر کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے، جن کی محرم سفر میں نہیں ہوئی تو وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں گھر، طلاقیں وہاں پر بھی ہو رہی ہیں، خلے وہاں پر بھی ہو رہے ہیں، بلکہ جو ہے نا وہ جو لوگ زیادہ طلاقیں دے رہے ہیں وہ تو محرم سفر میں شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہی ان کے گھر ہی ٹوٹ رہے ہیں زیادہ، اور ان کے گھروں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو ہر طرف ہو رہا ہے، تو اس لیے اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ محرم میں سفر میں شادی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ شریعت میں حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ اسلام نے روکا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نحوست پیدا ہوتی ہے، نہ ہی اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے شادی کریں محرم اور سفر میں، بلکہ کرنی چاہیے، اس میں کوئی عرض کی بات انشاءاللہ۔